الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 روز قبل رات کے اندھیرے میں اسلام اور مسلمان، ان کے دشمن نے مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں پر شبخون مارا ہے۔ یہ جو غیر ہمارے خلاف حملے کرتا ہے تو ان کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو جو پرابلم ہے، جو ان کو الرجی ہے اور جو ان کو پریشانی ہے، وہ ہمارے کلمے سے، ہمارے ایمان سے، ہماری عبادتوں سے ان کو پرابلم اور پریشانی ہے۔ گزشتہ دنوں جو رات کو حملہ ہوا، وہ کس جگہ پہ حملہ ہوا؟ مسجد میں ہوا، مسجد پہ ہوا۔ مسجد کو ہی کیوں ٹارگٹ بنایا گیا؟ مسجد کو ہی کیوں ٹارگٹ بنایا گیا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غیر ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، غیر ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اقوام کی جنگ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ اور دیکھیں جنگ کا ایک قاعدہ ہے، جنگ کا ایک قاعدہ ہے
کہ یہاں معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی حملہ آور ہونا پڑتا ہے اور کبھی انسان کو دفاع پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو دعوت ایمان کے لیے ایک خط بھیجا۔ اب جب روم کے دعوت نے اس پیغام کو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانچ پڑتال کے لیے اس نے یہ کہا کہ کوئی بندہ تلاش کرو جو آپ کے بارے میں بتلائے کہ آپ ہیں کون، آپ کے معاملات کیا ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو تمہارے قبیلے کے شخص ہیں جن کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں، انہوں نے ایمان کی دعوت کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، ذرا ان کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں، ان سوالات کا ہمیں جواب دو۔ اب جب سوالات کیے، بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ دیکھو تمہارے اور ان کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو فتح کس کی رہتی ہے، فتح کس کی ہوتی ہے؟ تم قریش مکہ، مشرکین مکہ، تمہاری فتح ہوتی ہے یا ان مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع پر جواب دیا وہ یہ فرمایا کہ الحرب بیننا و بینہم سجال، کہ یہ جو جنگ ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان یہ ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ ڈول کسے؟ ایک ہوتا ہے ڈھول اور ایک ہوتا ہے ڈول۔ ڈول کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں سے پانی بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج میں پانی بھر رہا ہوں تو ڈول کی رسی میرے ہاتھ میں، کل آپ بھر رہے ہیں وہ ڈول کی رسی آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو جنگ کے معاملات ہوتے ہیں کبھی فتح ہماری ہوتی ہے، کبھی فتح ان کی ہو جاتی ہے، کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں تو ان معاملات کے اندر فتح، پلڑے کا بھاری ہونا یہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی اہل ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا، کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن جتنے غزوات آپ لے لیں احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی نا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، پھر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ جو مایوسی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جب آدمی مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ مایوسی کے کلمات کی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تم نے اپنی شکست اور دوسرے کی فتح کو تسلیم کر لیا ہے۔ مایوسی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ مایوسی کی باتیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اتار دیے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم کسی قوم کے خلاف جب مد مقابل اترو تو اس میں تم نے سستی کا شکار نہیں ہونا، تم نے بزدلی کا شکار نہیں ہونا، تم نے ہمت سے کام لینا ہے، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم پر جب تمہارا حملہ ہو، اس سے مقابلہ ہو تو تم نے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا۔ فرمایا إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، دیکھو جیسے تم زخمی ہوئے ہو نا ویسے ہی وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان تکونوا تعلمون، علم جیسے تمہیں علم اور تکلیف پہنچی ہے ایسے وہ بھی تکلیف میں ہے، جیسے تم زخمی ہوئے ہو ویسے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جیسے تم پر وار ہوئے ہیں ایسے ان پر بھی وار ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے حملے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ جو جنگی حالات ہوتے ہیں نا اس میں افواہیں بھی بڑی پھیلتی ہیں۔ کیا یہ افواہ نہیں پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا؟ پھیلی تھی افواہ، بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ تو ان مواقع کے اندر بڑی افواہیں پھیلتی ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، جیسے تم زخمی ہوئے ہو ویسے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. پھر فرمایا وترجون من اللہ ما لا يرجون، بس فرق یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے، انہیں اللہ پر یقین نہیں. بس تمہیں اللہ پر یقین ہے اور انہیں اللہ پر کوئی یقین نہیں. تم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہو، وہ اللہ سے کوئی امید لگائے نہیں بیٹھے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو کسی غزوے کے اندر زخمی ہوتا ہے، بخاری کی روایت، جو کسی غزوے کے اندر کسی جنگ کے اندر اسلام اور کفر کا معرکہ ہو اور اس میں وہ زخمی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کا جو خون ہے قیامت والے دن وہ ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اس کا خون ٹپک رہا ہوگا. خون تو خون کی شکل ہوگی، رنگ تو خون والا ہی ہوگا. فرمایا لیکن اس کے جو خون کی مشک ہوگی، اس کی جو خوشبو ہوگی، وہ مشک و عنبر اور کستوری کی اس کی خوشبو ہوگی. یہ ایسے ہی نہیں، یہ عام خون نہیں ہے. اور یہ فرمایا اور جو اس غزوات کے اندر شہید ہوتا ہے، فرمایا اس کی روحیں وہ پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گی اور وہ پرندے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ گئے اور یہ ضائع ہو گئے. وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ زندہ لکھے گئے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو شہید ہونا اور یہ زخمی ہونا یہ اعزاز کی بات ہے. غیر کو کیا پتا، ہمارا مومن، ہمارا جو مسلمان ہے وہ جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے وہ اترتا اس لیے ہے کہ میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. وہ تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں، اس بات کو پسند کرتا ہوں، اس بات کی خواہش رکھتا ہوں، انی اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کروں. پھر فرمایا پھر اللہ مجھے پھر زندگی دیں، ثم احیا، پھر میں زندہ ہو جاؤں، ثم اقتل، پھر میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دوں. پھر فرمایا ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی دیں، ثم اقتل، پھر میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے اٹھایا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں. فرمایا کہ میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں. یہ حضور کی چاہت، تمنا، خواہش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یہ آپ کی خواہش تھی. بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی ہے، مغازی غزوات سے نکلا ہے. بڑے ابواب ہیں مدارس کے اندر جو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، وہ 2 حصوں میں اساتذہ پڑھاتے ہیں. تو یہ بخاری کی دوسری جلد جس کو کہتے ہیں بخاری ثانی، وہ یہی کتاب المغازی شروع ہوتی ہے. اس کتاب المغازی کے اندر غزوات کا تذکرہ ہے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میدان جنگ میں اترتے تھے نا، اور جب ان کا کفار سے مقابلہ ہوتا تھا تو کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے. اشعار، وہ اشعار کیا پڑھا کرتے تھے؟ ایک موقع پر یہ فرمانے لگے اور یہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو اس چیز پر بیعت کر چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے کہ ہم مخالف کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے.
یہ پڑھتے رہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایمان اور اسلام کے لیے ہم کفر کے خلاف مقابلے میں کھڑے رہیں گے اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا نا، تو آپ نے سنا تو آپ نے بھی کیا فرمایا؟ آپ فاجابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کی قسم اگر زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میدان جنگ میں آ کر یہ کہتے ہو کہ ہم حضور کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فرمایا کہ سن لو، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اگر زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ کلمات فرمایا فاغفر الانصار والمہاجر، اور ایک روایت میں آیا فاکرم الانصار والمہاجر، یا اللہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آپ ان انصار اور ان مہاجرین کی یا اللہ آپ مغفرت فرما دیجیے گا۔ یہ آپ نے جواب دیا ہے، یہ آپ نے جواب دیا ہے، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان مہاجرین کی بھی مغفرت فرما، ان انصار کی بھی اللہ ان انصار کی بھی اللہ آپ مغفرت فرما دیجیے۔ وہ غیر جو ہمیں یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم دبنے والے ہیں اور ہم مٹ جائیں گے، ذرا سمجھ لو ہم اسی رب کو ماننے والے ہیں کہ جس رب کے گھر کے خلاف تم نے فیل دوڑائے تھے۔ فیل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی لے کر آئے تھے، وہ فیل بھی تباہ ہو گئے، وہ ہاتھی بھی تباہ ہو گئے اور وہ فیل والے بھی تباہ ہو گئے، کہ تمہارے رافیل بھی تباہ ہو جائیں گے اور تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح وہ ہاتھی تباہ ہوا، وہ فیل تباہ ہوا، وہ فیل والے تباہ ہو گئے، آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جن کے خلاف وہ فیل دوڑائے گئے تھے آج وہ باقی ہیں اور آئندہ بھی باقی رہیں گے۔ تو یہ سمجھ لینا تمہارے یہ رافیل بھی تباہ ہو جائیں گے، اور وہ رافیل کو لے کر آنے والے، اس کو بھیجنے والے تم بھی ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ یہ اسلام بھی باقی رہے گا، یہ ایمان بھی باقی رہے گا، یہ کلمہ بھی باقی رہے گا، یہ مسلمان بھی باقی رہے گا، اور یہ پاکستان بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی لیا گیا ملک ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایمان پر سودا کرنا، کلمے پر سودا کر لینا، یہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس کی عملی صورت پیش کریں گے، اس کی عملی صورت پیش ہوگی کہ واقعتاً یہ مسلمانوں کے لیے یہ پاکستان، یہ اسلام کے لیے یہ ایک گہوارہ ہے، صرف پاکستان کے رہائشیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے رہنے والوں کے لیے پاکستان نعمت نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، پورے عالم اسلام کے لیے یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ آپ چند راکٹ لانچر بھیج کر اس کو ختم کر دو گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم خالد ابن ولید کی اولادوں میں سے ہیں، ہاں ہم خالد ابن ولید کی اولادوں میں سے ہیں، جن کو سیف من سیوف اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، عزت و اکرام کے ساتھ لیتے ہیں، ہم گائے کا متر پینے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو ہماری تو آنکھ کھلی ہے، ہمارے کانوں میں اللہ کا نام سنایا گیا ہے، ہمارا بندہ جب جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پر اس کو زمین کے اندر اتار دیتے ہیں کہ جی آج یہاں پر آپ لیٹ جاؤ، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ان حالات اور ان معاملات کے اندر اس بات کی بھرپور کوشش کی جائے عزیز دوستوں، اتفاق اور اتحاد رہے، اتفاق اور اتحاد رہے، ہمیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچائے گا، آپس کے اختلافات ہمیں تباہ کر دیں گے، آپس کے اختلافات ہمیں تباہ کر دیں گے۔
اگر اس موقع پر بھی کوئی غیر کے حق میں بولتا ہو اور غیر کے لیے آواز بلند کرتا ہو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، 300 بندے لے کر الگ ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ میں، چونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اپنے بندے لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ 300 بندے لے کر وہ الگ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک، اچھا وہ الگ جو ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں سے الگ ہو کے وہ کفار کے ساتھ مل گیا اور پھر کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اس نے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا، نہیں، وہ پھر مدینے چلا گیا تھا۔ اس نے وہ کفار کا حصہ نہیں بنا تھا، وہ پھر مدینے چلا گیا۔ پھر اسلام اور قریش مکہ کا جو ہے وہ مسلمانوں کا اور قریش مکہ کا مارکا ہوا، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوا، لیکن اس کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کن الفاظ سے تعبیر فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس کی یہ جو حرکت ہے، یہ جو مسلمانوں سے آج الگ ہوا ہے، یہ کفر سے قریب ہو گیا ہے۔ وہ آدمی جو اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں سے ہٹ کر چلتا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی، وہ اپنا ایک مینارہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ امت کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپس میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرنے والا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ تمہارا یہ عمل کہیں تمہیں اہل کفر کے قریب نہ کر دے۔ قیامت والے دن اس چیز کی امید نہ لگائے بیٹھنا کہ میں مسلمانوں کی صف میں شریک ہوں گا، ایسا نہ ہو کہ تم کفر اور اہل کفر کے قریب کھڑے ہوئے ہو۔ اتفاق اور اتحاد سے رہنا، محبت سے رہنا، دشمن کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں، دشمن کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں، اور مسلمان اتحاد کا درس دینے والے ہیں۔ اگر ہمارے اسلام، ہمارے مسلمان، ہمارے ایمان، ہمارے کلمے، ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی میلی نگاہ کے اٹھا کے دیکھے گا تو پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم تخریب کاری کو پسند نہیں کرتے، ہم قتل و غارت کو پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں ہمارے کلمے کی اور ایمان کی بات آئے گی تو ہم اس میں پھر کھڑے ہوں گے، ہماری آنکھیں کھلیں گی، پھر ہم گھوریں گے، پھر ہمیں ہماری شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہم وہ کریں گے۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے دعائیں کرنا، اپنے ملک کے لیے، اپنے ایمان کے لیے۔ جب یہ جنگیں ہوتی ہیں نا تو نقصان دونوں کا ہوتا ہے، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اور دونوں طرف تباہ کاریاں پھیلتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی ہے امن و امان کے لیے۔ چند مخصوص دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، اللہم استر عوراتنا، یا اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال کر۔ ہر ملک کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، یا اللہ ان کمزوریوں پہ اللہ پردہ ڈال کر، اس کی نگاہ یہاں نہ پہنچے، دشمن کی نگاہ ہماری کمزوری پہ نہ پہنچے۔ وآمن روعاتنا، اور اللہ دشمن کے خوف سے یا اللہ آپ ہمیں امن میں رکھنا، ہم دشمن سے نہ ڈریں، دشمن ہم سے ڈرے۔ یہ کلمات کتنے بہترین کلمات ہیں، اتنے سے کلمات ہیں، کتنے جامع کلمات ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ہم دشمن کے مد مقابل میں آپ کو مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے اللہ آ جائیں، وہ اللہ کے فرشتے اترے تھے بدر کے میدان کے اندر، تہس نہس کر دیا تھا، اور جہاں اللہ خود آ جائے اللہ ہم آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ان کے شرور اور فتن سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ کلمات انسان ادا کرے، یہ کلمات انسان پڑھا کرے، خوب توبہ استغفار کرا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کا انسان ورد کرتے رہا کرے۔ یہ تو مسلمانوں میں اور غیر میں فرق ہے۔
وہ اپنے اسباب پہ نگاہ رکھیں اور مسلمان بھی اسباب ہی پر صرف نگاہ رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو اعمال کا پابند ہوتا ہے، اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، یہ اعمال ہو، یہ کلمات ہو، اس کا انسان جو ہے اہتمام کرے، پھر آپ دیکھیں کیسا انسان جو ہے، کیسا مسلمان مقابلہ کرتا ہے اور کیسے مسلمانوں کا پلڑا بل بھاری رہتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اعمال کو کرنے والے تھے، میدان جنگ کے اندر بھی وہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے تھے۔ کیا پیغام دے کے گئے کہ دیکھو شریعت پر عمل کرو گے تمہاری کامیابی ہوگی، اور اگر شریعت کو پس پوچھ چھوڑ دو گے تو پھر تم کامیابی کی امید مت رکھنا۔ اپنے آپ کو اعمال پر، شریعت پر، سنت پر انسان پابندی کے ساتھ گامزن رکھے گا تو انشاءاللہ یہاں کی بھی کامیابی ہے، وہاں کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔